من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بلند الصلوات برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء، اللہ کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا، دین پہنچائی کا کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ محبت کے دو تقاضے ہوتے ہیں، خوشی بھی محبت کا تقاضا ہے اور غم بھی محبت کا تقاضا ہے، اور یہ فطرت کا اٹل اصول ہے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک۔ اس میں کوئی چینج آنے والا نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اپنے کے غم میں روتا ہے۔ میں نے فضائل نہیں پڑھنے، مصائب ہی پڑھنا ہے، لیکن چونکہ ابھی وقت باقی تھا تو میں چند جملے آپ کی خدمت میں مصائب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان ہمیشہ اپنے کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اپنے کے غم میں روتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جہاں کہیں بھی شادی کے شامیانے لگے ہوں تو کیا آپ ہر جگہ خوشیاں منانے پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، اپنے کی شادی ہوتی ہے تو خوش ہوتی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی میت جا رہی ہو آپ ہر جگہ کاندھا دینے اور رونے پہنچ جاتے ہیں؟ نہیں، اپنا مرتا ہے تو روتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انسان کی فطرت ہے اپنے کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اپنے کے غم میں روتا ہے۔ ہم نے اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں منا کے اور اہل بیت کے غم میں غم منا کے ہم نے دنیا کو عمل سے ثابت کیا کہ ہم محمد اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں۔ خوشی اور غم یہ دونوں محبت کی اولادیں ہیں۔ میں نے رات کی مجلس میں عرض کیا کہ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ جلوس، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ سلجنا، یہ محبت کی تفسیریں ہیں، محبت عشق اہل بیت کی تفسیریں ہیں۔ اہل بیت سے منسوب کوئی بھی چیز ہمیں پیاری لگتی ہے۔ یہ دونوں خوشی اور غم محبت کی اولادیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ خوشی محبت کی بڑی اولاد ہے، خوشی محبت کی چھوٹی اولاد ہے، غم محبت کی بڑی اولاد ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خوشی کو غم پہ قربان کیا جاتا ہے، غم کو خوشی پہ قربان نہیں کیا جاتا، اور یہ بھی فطرت کا اٹل اصول ہے، اور اسلام دین فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے کے غم میں اپنی خوشیاں ملتوی کر دیتا ہے، غیروں کے لیے نہیں۔ اپنا امریکہ میں مر جائے، شادی ڈیرہ غازی خان میں ملتوی ہو جائے گی، غیر ساتھ والی گلی میں مرے کوئی شادیاں ملتوی نہیں کرتا۔ 20-22 سال سے میرا ایک تعلق ہے ذکر اہل بیت کے وسیلے سے ڈیرہ غازی خان سے۔ مجھے کسی دوست نے بلایا اپنے بیٹے کی شادی پہ، میں جب پہنچا تو دیکھا کہ کوئی انتظامات نہیں ہیں، پریشان ہوا
دروازہ کھٹکھٹایا، میرے دوست نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، بغل گیر ہوئے، مولانا آپ کے بھتیجے کے ماموں کا انتقال امریکہ میں ہو گیا، ہم نے شادی ملتوی کر، ہم نے فاتحہ پڑھی، واپس چلے گئے۔ چند مہینوں کے بعد پھر دعوت نامہ آیا، ہم آئے، ساتھ والے محلے سے ایک جنازہ جا رہا تھا، میں نے ڈرائیور کو کہا کہ گاڑی موڑیے، شادی تو ملتوی ہو چکی ہوگی، ظاہر ہے کہ یہ جنازہ، انہوں نے کہا نہیں اپنے دوست سے مل لیجئے۔ جب قریب پہنچے اس چوک میں، ایک تمام انتظامات عروج پر تھے، مجھے آ کے بغل گیر ہوئے، معانقہ کیا، اہلاً و سہلاً کہا۔ میں نے دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ ساتھ میں جنازہ جا رہا تھا، آج شادی ملتوی نہیں ہوئی؟ کہنے لگے مولانا وہ ہمارے اپنے تھوڑے ہیں۔ پتہ چلا اپنا امریکہ میں مر جائے شادی ملتوی ہو جاتا، غیر ساتھ والی گلی میں مرے کوئی شادی ملتوی نہیں کرتا۔ یہ قوم بیٹھی ہے جو محرم اور چہلم اور 8 ربیع الاول تک ایام عزا میں اپنے بچوں کی شادیاں ملتوی کر کے ہم دنیا کو عمل سے بتلاتے ہیں ہم محمد اور ان کی آل کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور ایک مسلمانوں کا طبقہ ایسا ہے کہ جو ان دنوں میں بچوں کی شادیاں کر کے لوگوں کو عمل سے بتلاتے ہیں ہمارا محمد اور ان کی آل سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے قبلہ، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ معجزہ ہے زہرا کے بیٹے کا معجزہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ معجزے ہوتے تھے انبیاء کے زمانے میں، ائمہ کے دور میں، اس دور میں ہم نے کبھی کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ عزاداروں و ماتمیوں میں معجزہ دکھاؤں زہرا کے لال کا، معجزے کی تعریف میں کر چکا ہوں۔ وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، کوئی نہیں کہتا معجزہ ہے، مغرب سے پلٹ آئے تو یہ معجزہ۔ یہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہوگا، فطرت کے خلاف، فطرت کے خلاف ہے۔ رونے کے بارے فطرت کے 2 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اسے روتا ہے جسے دیکھتا ہے، دیکھا نہ ہو آنسو نہیں آتے، یہ اٹل اصول ہے فطرت۔ وہ بچے جو حد بلوغ تک پہنچے ہوتے ہیں اور ان کے دادا دادی فوت ہو جائیں تو وہ بچے تھوڑا بہت رو لیتے ہیں، لیکن وہ بچے کہ جن کے دادا دادی یا جن کا باپ ان کی ولادت سے پہلے فوت ہو گیا، وہ بچے بڑے ہو کے اپنے بابا کو نہیں روتے، دادا دادی کو نہیں روتے۔ حتیٰ کہ وہ بہن جس کا بھائی اس کی ولادت سے پہلے 10-12 سال کا فوت ہو گیا، وہ بہن بڑی ہو کے جب دیکھا نہیں تو بھائی پہ بھی آنسو نہیں آتے۔ فطرت کا اصول ہے، جسے دیکھا نہ ہو اس پہ غم نہیں آتا۔ دوسرا اصول فطرت کا یہ ہے، جسے زمانہ گزر جائے اسے بھی کوئی نہیں روتا۔ ہر گھر کی کہانی ہے، خدا نخواستہ کسی گھر میں جوان مرد ہو جائے، پہلے دن چیخے، سوئیں پہ آنسو، پہلے دن والی کیفیت نہیں ہوتی۔ 40ویں پہ آئے تو آنسو بھی غائب، ٹھنڈی سانسیں، برسی پہ آئے سال کے بعد تو وہ ٹھنڈی سانسیں بھی غائب، فاتحہ پڑھ لیا، ذکر ہو گیا، اچھا انسان تھا۔ خدا گواہ ہے 4, 5, 7 سال گزرتے ہیں، بہن بھائی بھول جاتی ہے، وہ ماں کہ اگر بچہ سکول سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے وہ یوں تڑپتی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، چین نہیں آتا۔ وہی جوان اگر اللہ نہ کرے مر جائے، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 7 سال، ماں بیٹا بھول جاتی ہے، بہن بھائی بھول جاتی ہے۔
فطرت کے یہ دونوں اصول غم حسین کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور ماتمی نوجوان عزادار، مجھے بتا تو میں سے کون ہے جس نے اکبر کو زین سے اترتے دیکھا ہے؟ بولو یا تم میں سے کون ہے جس نے اصغر کو تیر لگتے دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں۔ میں ادھر آیا ہوں امام بارگاہ کے قریب پہنچاؤ، مجھے منظر یہ بتا رہا ہے کہ جیسے 72 کا جنازہ سامنے پڑا ہے۔ آپ کا لباس، آپ کے چہرے، آپ کا حلیہ بتا رہا ہے کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہے آپ کا۔ اور یکم محرم سے لے کر عاشور تک رو 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 کے نہ تھکنے والی قوم، کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ مشاہدہ یہ بتا رہا ہے جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے لیلا کا چاند۔ دوسرا اصول، جسے زمانہ گزر جائے اسے بھی کوئی نہیں روتا۔ 1400 سال ہو گئے اکبر کو برچھی لگے، 1400 سال ہو گئے اصغر کو تیر لگے۔ اتنا لمبا عرصہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ آج تو غریب زہرا پہ کوئی ٹھنڈی سانس لینے والا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مشاہدہ یہ بتا رہا ہے لگتا ہے کربلا آج کے دن ہوئی ہے۔ یہ کیا یہ معجزہ ہے؟ بھائی دریا آپ کے یہ دریا سندھ بہ رہا ہے، دریا بہ رہا ہو مثلاً مشرق سے مغرب کی طرف، اور مشرق سے مغرب پانی کے بہاؤ کے ساتھ کوئی چیز بہتی جا رہی ہو، عقل مانتا ہے ٹھیک ہے پانی کے دھارے کے ساتھ شے کا بہنا فطرت، لیکن پانی کا دھارا ہو مشرق کے مغرب کی طرف، اور ایک کشتی ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف اس پانی کے بہاؤ کو توڑ کے مخالف سمت میں دوڑتی جا رہی ہے، تو ماننا پڑے گا اس کشتی کے ساتھ کوئی پاورفل موٹر لگی ہوئی ہے جو مخالف سمت میں دوڑا رہی ہے۔ فطرت کے یہ دونوں دھارے غم حسین کے خلاف بہ رہے ہیں، لیکن غم ہے کہ ان دھاروں کی طاقت کو توڑ کے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ گواہی دینا ہر سال عاشور کے بعد ایک آواز کامن گونجتی ہے ہر طرف، جو محرم اس سال ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ غم ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، ماننا پڑے گا اس غم کے پیچھے کسی سپر طاقت کا ہاتھ ہے۔ کون ہے وہ سپر طاقت؟ اللہ کی ذات ہے، جس نے وعدہ کیا فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون نہیں جانتا زہرا کے بیٹے نے میدان کربلا میں اکبر و قاسم و عباس دے کر اصغر جیسا بچہ اپنا قیمتی سر بہنوں کی چادریں لٹا کے اللہ کے ذکر کو قیامت تک زندہ کر دیا۔ حسین کی ذمہ داری پوری ہو گئی، قیامت تک وعدہ پروردگار چلے گا۔ حسین میری خاطر تو نے سارا گھر دے دیا، حسین گھبرا نہیں، میرا وعدہ ہے کائنات میں گھر فقط دو ہوں گے، یا میرا گھر مسجد ہوگا یا تیرا گھر امام بارگاہ ہوگا۔ حسین میری خاطر تو نے بھوک اور پیاس برداشت کی، وقت تک گزر گیا، لیکن حسین گھبرا نہیں، نہ کسی نبی کے نام کی نہ کسی مرسل کے نام کی۔ کائنات میں پانی کی سبیل جب بھی لگے گی تیرے نام کی لگے گی۔ حسین میری خاطر سارا گھر اجاڑ لیا، میرا وعدہ ہے جہاں جہاں اللہ اکبر ہوگا
وہاں وہاں حسین حسین میں کرواؤں گا۔ آج دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے، وہ حکومتیں جو وہابی حکومتیں ہیں جو نام حسین لینا برداشت نہیں کرتی، لیکن کوئی شہر یورپ، امریکہ اور عرب امارات، دنیا کی جس خطے میں چلے جائے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں یہ وعدہ پروردگار پورا نہ ہو رہا۔ اکیلا رہ گیا غریب زہرا۔ آج کے دن کا انتظار تھا نا تمہیں، آج کے دن کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ پرسہ دیں گے اس ماں کو جس نے کہا تھا میرے غریب پہ روئے گا کون؟ ہم کہیں گے حسین کی ماں آ، یہ عزادار پرسہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اکیلا رہ گیا غریب زہرا، زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا۔ آج کے دن تو ذاکر کی ضرورت ہی نہیں، میں نے صرف منظر پیش کرنا ہے، پرسہ آپ نے دینا ہے۔ پھر اگلے سال جو جیے گا وہ یہاں بیٹھے گا، مجلسیں کرے گا، ماتم کرے گا۔ بہت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، حسرت نہ رہ جائے دل میں۔ آؤ بطول کے بیٹے کو پرسہ، بطول کے بیٹے کا پرسہ اس کی ماں کو دیں، اور وہ ان بہنوں کو پرسہ دیں جنہیں بھائی کی لاش پہ رونے نہ دیا گیا۔ عزاداروں، کربلا سے لے کر شام تک زینب پانی کی پیاسی نہیں تھی، بھائی کو رونے کی پیاسی تھی۔ بی بی رو نہ سکی، جب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آتے وہ نیزے مارتے تھے۔ زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے زور لگانے کی، زور کا محتاج نہ بننا، پرسہ دینا، زہرا کے لال کو سامنے رکھ کر اس کی ماں کو۔ الفاظ میں نے عرض کرنے ہیں تاکہ بہانہ مل جائے رونے کا۔ زخموں میں چور۔ علامہ حسین بخت جاڑا اصحاب الیمین میں فرماتے 1950 زخم۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، میرا 5واں امام فرماتا ہے میرے جد کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنی قرآن کی آیتیں۔ خدا تمہاری چیخیں بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ عزاداروں، میں سوچتا ہوں ایک ماتمی کی حیثیت سے کہ شاید یہ وہ زخم ہیں جن کی تعداد آئیے گنا گیا ہوگا، لیکن جو زخموں کے اندر زخم تھے ان کی تعداد سوائے غریب زہرا کے کوئی نہیں جانتا۔ تینوں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں برچھیوں کے زخم، برچھیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم، نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم، پتھروں کے زخموں میں بڑا زخم اکبر کی جوانی کا زخم۔ اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازوؤں کا زخم، عباس کے بازوؤں کے زخموں میں اصغر کی معصومیت کا زخم، اصغر کی معصومیت کے زخموں میں زینب کی چادر کا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ زخموں میں چور ہے، تازہ تیر پیشانی میں ہے، ہونٹ زخمی ہے، خون میں نہایا ہوا حسین بہن کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آخری سلام کیا، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا رباب علیکن منی السلام۔ آخری سلام سنا بی بی نے خیمے کے دروازے کے اندر۔ بھیا باہر کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتے ہو؟ کہ بہن حسین اتنا زخمی ہے، اس حال میں اندر آؤں گا یا دیکھ کے سکینہ مر جائے گی؟ بہن اب آپ برداشت نہ کر پائیں گی کہ بھیا میں علی کی بیٹی ہوں، ابھی تو چادر میرے پاس ہے، اپنی چادر سے تیرے زخموں کو صاف کرو۔ حسین اندر داخل ہوئے، فرماتے بہن زینب یا اختی زینب ایتینی بے ثوب عتیق، مجھے پرانا لباس اٹھا دے۔ بی بی فرماتی ہو میرا بھیا حسین تو جنت کا وارث،
اگر کہو تو جنت سے لباس منگوا دوں۔ خاتون جنت کی بیٹی ہو، کہا بہن زینب مجھے پرانا لباس دے۔ بھیا پرانا لباس کیوں پہنتا ہے؟ فرمایا یہ کرائے کے ڈاکو ہیں، یہ کوئی میرا عمامہ لے جائے گا، کوئی میرا قمیض لے جائے گا، پرانا لباس دے، اس لیے کہ میری بہنوں نے میری لاش پہ آنا ہے، کوئی میری لاش کو لوٹے نہیں۔ عزادارو، سید سجاد سے ملاقات کی۔ جب امام آ رہے تھے نا امام سجاد کے خیمے میں، میرے مولا سید سجاد فرماتے بھوپی اماں مجھے سہارا دے، میرا بابا آ رہا ہے۔ دیکھ کے فرماتے بابا یہ حال کس نے کیا ہے؟ کہا دشمن نے۔ دیکھ کے فرماتے اینا اینا حبیب ابن مظاہر، اینا اینا مسلم ابن اوسجا، کہا مارے گئے۔ اینا اینا عمیل عباس، میرے چچا عباس کا مارے گئے۔ اینا اینا اخیون الاکبر، استاد العلماء کے جملے قبلہ فرماتے حسین بھائی کی موت کا تجربہ کر چکا تھا۔ امام نے فرمایا سجاد بیٹا کہاں تک پوچھو گے، میں کہاں تک بتاؤں گا، یا تو رہ گیا ہے یا باقر رہ گیا ہے، باقی سب مارے گئے۔ جزاک اللہ، تیاری کرو مسائل کی۔ میرے مولا حسین نے پرانا لباس سے بھی تن کیا۔ میرے مولا حسین تیار ہوئے، پردہ دار بیویوں کی طرف سے درخواست آئی۔ جناب زینب فرماتی بھیا ان پردہ دار بیویوں کی درخواست ہے، مولا جا رہے ہیں، اب تو پھر قیامت کے دن ملاقات ہوگی، مولا سے کہیے ہم ہلکا بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جائیں۔ اللہ کرے اگر میں منظر سمجھا سکا تو پرسہ ہو جائے گا۔ میں نے سیرت میں پڑھا ہے جب مولا چلتے تھے نا سر کو جھکا کے چلتے تھے۔ آج حسین گزر رہے ہیں، کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں، کبھی فروا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں، کبھی رقیہ کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں۔ فروا کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا، لیلا کو دیکھا تیرا اکبر مارا گیا، رقیہ کو دیکھا تیرا بھائی عباس مارا گیا، سکینہ کو دیکھا اٹھا کے سینے سے لگایا، سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شمر کے تماچے، ماتم کرنے نہ سمجھنا کون سکینہ؟ میرے مولا فرماتے میرے نماز شب کی دعاؤں کا ثمر سکینہ، میرے سینے کا تعویذ سکینہ۔ جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر حسین کو اچھا نہیں لگتا۔ عزادارو یہ 4 سالہ بچی سکینہ عصر عاشور سے پہلے یہ سکینہ کبھی بابا کی گود میں، کبھی چچا غازی کی گود میں، کبھی بھائی اکبر کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں۔ دل چاہے تو ہاتھ پیارا نہ کرنا، عصر عاشور کے بعد کوئی ایسا انقلاب آیا، وہی سکینہ کبھی شمر کے تماچے، کبھی خولی کی چڑکیاں۔ میں نے علماء سے سنا میدان کربلا میں میرے مولا حسین کی 6 بہنیں موجود تھیں۔ بہنوں والے بھائی بیٹھے ہو، یہ ساری چھوٹی تھی مولا حسین سے۔ ان بہنوں کو میرے مولا نے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ 6 بہنوں نے آ کے بھائی کے گلے میں باندھا، امام ایک ہاتھ چھڑاتے دوسری بہن گلے میں باندھ ڈال دیتی۔ بہنوں نے پتہ نہیں کیسے الوداع کیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا تمہاری چیخیں قبول فرمائے۔ آج کے دن امام رضا فرمایا کرتے تھے میرے جد کو یوں رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے۔
عزادارو میرے مولا حسین تیار ہوئے. جب کبھی پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتے بائیں عباس آ جاتا، بائیں علی اکبر آ جاتا. آج غریب زہرا نظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، نہ عباس نظر آتا ہے نہ اکبر نظر آتا ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے لگے. ایک بیوی نے آ کے کوچ میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین آ تجھے بہن سوار کرائے. زین پہ سوار ہوئے. ذوالجناح کو چلنے کا اشارہ کیا. ذوالجناح نے چلنے میں تردد کیا. امام فرماتے ذوالجناح آخری وقت میں تو بھی غریب کا ساتھ چھوڑنے لگا ہے. بے زبانی سے ذوالجناح کہتا ہے زہرا کا لال میری قدموں کی طرف دیکھ. قیامت کا منظر تھا، سکینہ ذوالجناح کے پاؤں سے لپٹی ہوں اور ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا. امام پھر زین سے اترے، سکینہ کو اٹھایا. امام نے تسلی کے لیے فرمایا سکینہ مجھے جانے دو، ممکن ہے کوئی پانی کی سبیل ہو جائے. بی بی فرماتی بابا چچا غازی بھی یہی کہہ کر گئے تھے، میں نہ جانے دوں گی. بابا آپ چلے جائیں گے، میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ امام فرماتے سکینہ آج کے بعد تو ماں رباب کے پاس ہوئے گی. کہا بابا رباب کے پاس تو بھائی اصغر سوتے ہیں. کہا آج اصغر میرے پاس سوئے گا. آپ ماں رباب کے پاس ہوئے گی. سکینہ میرے بعد پھوپھیوں کو پریشان نہ کرنا، جگہ جگہ ملے سو جانا. امام گھوڑے پہ سوار ہوئے. میرے مولا کا ذوالجناح یوں خیمے سے نکلا جیسے کسی غریب کا جنازہ. فوج اشکیا کے سامنے آئے. اے فوج اشکیا، اے میرے نانا کی نہر امت. میرے مولا حسین نے حجت تمام کی، حجت تمام کی حسین نے. قیامت کے دن یہ حجت نہ لے کے آئے، ہمیں پتہ نہیں تھا. امام فرماتے ہیں اے فوجی اشکیا مجھے پہچانو میں حسین ہوں. پھر نام لیا اے فلاں فلاں، کیا تم نے نہیں دیکھا مجھے رسول کے کاموں پہ سوار ہو؟ کیا تم نہیں جانتے میں زہرا کا بیٹا ہوں؟ امام فرماتے اب بھی اگر تم میرے حق کو پہچان لو میں تمہیں اکبر کا خون معاف کرتا ہوں. آؤ میں تجھے دین سکھاؤں، آؤ میں تمہیں حلال و حرام نانا کا سمجھاؤں. جواب میں تیر آنے لگے. جب تیر آنے لگے نا تو جناب زینب نے بھی فرمائش کی تھی بھیا یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ حسین مجبور ہے، بے بس ہے. جب جواب میں تیر آنے لگے امام نے مبارز طلبی کی، تلوار کو نیام سے نکالا، حملہ کیا. میمنہ کو میسرہ پہ، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا. سر کٹ کٹ کے بارش کی طرح گرنے لگے. حسین لڑتے بھی جا رہے ہیں، رو رو کے کہتے ارے تم نے میرا اکبر بھی مار دیا. اب اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا قاسم مارا گیا. ارے تم نے میرے 6 مہینے کے بچے پہ بھی رحم نہ کیا. میرے مولا حسین نے فوج اشکیا کو کوفہ کی دیواروں سے لگا دیا کہ حاطب غائبی کی ندا آ گئی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس آواز کا آنا تھا. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، فرمایا رزم بکسائے تسلیما لامرہ. تلوار کا نیام میں ڈالنا تھا. گئی ہوئی فوجیں واپس پلٹی. کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں کربلا کی گرم ریت اٹھا کے زخمی ہوتا گیا زہرا کا بیٹا. زین سے زمین پہ کیسے آئے؟ میرا بارہواں فرماتا ہے میرا بابا کئی منٹ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا. زین سے زمین پہ آئے.
استغاثہ شروع کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ جبرائیل فرشتوں کی معیت میں آ گئے، امام اولی الامر ہے، کائنات پہ حاکم ہے۔ جبرائیل آ گئے فرشتوں کی معیت میں، زہرا کا بیٹا غریب نہ کہلا، ہمیں حکم دے۔ فرمایا واپس چلے جاؤ، میں عادل امام ہوں، فرشتوں سے نہ لڑاؤں گا لوگوں۔ پھر استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، جعفر جن قوم کو لے کے آ گیا، زہرا کا لال غریب نہ کہلا، ہمیں حکم دے، واپس چلے جاؤ، جنوں سے انسانوں کو نہ لڑاؤں گا۔ تیسری مرتبہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حبیب کی لاش کانپ گئی، آواز زہرا کا بیٹا غریب نہ کہنا، مجھے زندہ کر، حکم خدا سے مجھے زندہ کر، میں پھر لڑتا ہوں، غریب نہ کہنا بطول کا بیٹا۔ چوتھی مرتبہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ میں نے ایک عالم دین سے یہ جملے سنے، میں نے پڑھے نہیں، ایک بزرگ عالم سے جملے میں نے سنے۔ پانچویں جب مرتبہ کہا نا، حل من ناصر ینصرنا، یہ استغاثہ جناب سکینہ نے پھوپھی کی گود میں سنا۔ یہ فرماتی پھوپھی اماں سن رہی ہو، میرا بابا غریب ہو گیا۔ پھوپھی اماں میں نے آپ سے سن رکھا ہے، جب میری دادی زہرا تھی نا میرے جتنی، اور مکہ کے کافروں نے میری دادی زہرا کے بابا کو مارنا شروع کیا تھا، اور جب میری دادی کو پتا چلا تھا کہ لوگ میرے بابا کو مار رہے ہیں، انہوں نے برقع پہن لیا تھا، بابا کی مدد کو چلی گئی تھی، اور جب کافروں نے دیکھا تھا نا کہ محمد کی بیٹی آ گئی ہے، انہوں نے مارنا بند کر دیا تھا۔ اماں میں بھی تو بابا کی بیٹی ہوں، مجھے اجازت دے میں بابا کی مدد کو جاؤں، اور میرا بابا اکیلا رہ گیا، میرا بابا غریب ہو گیا۔ جناب زینب فرماتی سکینہ وہ کافر تھے، یہ مسلمان ہیں، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ کہا میں قسمت آزماتی ہوں، کہا اچھا جاؤ، اما فضا سکینہ کو لے جاؤ۔ جناب فضا نے اٹھایا، ایک ٹیلے پہ لا کے کھڑا کیا، سکینہ وہ تیرا غریب بابا، وہ تیرا غریب بابا۔ قبلہ فرما رہے تھے کہ سکینہ فوج اشیاء سے گزرتی ہوئی چلی، درمیان میں پہنچی، بی بی کو بابا نظر نہیں آئے۔ ایک سپاہی سے پوچھا، یا شیخ حل رأیت ابی، اے اپنے خدا تو نے کہیں میرے بابا کو دیکھا ہے؟ یہ ملعون گھوڑے سے اترا، کہا بچی تو کون ہے؟ کہا میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ اللہ کرے میں لفظ پہنچا لوں، اس ملعون نے کوئی ایسا پیار کیا، سیدادی زمین پہ گر پڑی، جہاں تماچا لگا تھا ہاتھ رکھا، ملعون مار تو لیا ہے، بتا میرا بابا، میرا بابا کہاں ہے؟ بڑی مشکل سے پہنچی، گلے میں باہیں ڈالی، مولا نے مڑ کے دیکھا، سکینہ واپس چلی جا، یہ سارے تیرے بابا کے قاتل ہیں، کہ بابا آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤں گی۔ زخمی بابا اور مظلومہ بیٹی میں مکالمہ ہو رہا تھا کہ ادھر سے شمر ملعون انگلی پہ خنجر گھماتا ہوا، اس نے پاؤں کی آڑ دی، امام نے دیکھا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے پہلا سوال کیا، حسین یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ میری بیٹی سکینہ۔ اس عالم نے دوسرا سوال کیا، سکینہ خود آئی ہے یا آپ نے بلایا ہے؟ امام فرماتے شمر حیا کر، ایسے موقع پہ بیٹیاں بلائی نہیں جاتے۔ اگلا سوال بڑا سخت کیا کہ بیٹی کے سامنے ذبح ہونا ہے یا بیٹی کو بھیجو گے؟ اگلا سوال اس سے سخت تھا، سکینہ کو آپ بھیجو گے یا میں بھیجوں؟ میرے مولا فرماتے اماں فضا آ سکینہ کو لے جا۔ جیسے جناب فضا آگے بڑھی،
ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کے گلے میں بائیں ڈال دی. فضا ایک ہاتھ چھڑاتی ہے، سکینہ دوسرا ہاتھ. فضا دوسرا ہاتھ چھڑاتی ہے، سکینہ دوسرا ہاتھ. بڑی مشکل سے سکینہ کو فضا نے اٹھایا. فضا کا رخ خیمے کی طرف، سکینہ کا رخ بابا کی طرف. امام نے سجدے میں سر رکھا. اس ملعون نے پہلی ضرب چلائے. سکینہ نے ہاتھوں کو چھڑایا، بابا کے اوپر گر پڑی. او میرا غریب بابا، او میرا مظلوم بابا، او میرا پردیسی بابا. فضا لو سکینہ کو لے کے چلی. آخری جملے ازاداروں، اس نے پہلی ضرب لگائی. ضرب یوں نہیں لگتی، ضرب یوں لگتی ہے. پہلی ضرب چلی، آدم نے کربلا چھوڑا. آخری فرصے کی تیاری عاشور کے دن کی. پہلی ضرب چلی، آدم نے کربلا چھوڑا. دوسری ضرب چلی، نوح نے کربلا چھوڑا. تیسری ضرب چلی، ابراہیم نے کربلا چھوڑا. نویں ضرب چلی، پیغمبر نے کہا یا علی اب تو جان اور حسین جان. 10ویں ضرب چلی، علی نے کہا زہرا تو جان اور بیٹا جانے. 11ویں ضرب چلی، زہرا نے کہا حسن تو جان اور بھائی جانے. 12ویں ضرب چلی، حسن نے پکارا زینب تو جان اور حسین جانے. 13ویں ضرب چلی، سر سے جسم جدا ہوا، کٹے گلے سے آواز آئی زینب اب تو جان اور شام. تو جان اور شام کا بازار جانے. زلجنا آگے بڑھا. اس نے اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہرے کو، اور زلجنا نے اپنے بالوں کو خون حسین سے خطاب کیا. شہادت امام کا پیغام لے کے خیمے میں پہنچا. سکینہ زلجنا کے پاؤں سے نمٹ گئی. زلجنا اتنا بتا، ارے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا مار دیا گیا. سیدزادیوں نے حلقہ باندھا، ماتم شروع ہوا. واہ محمد، واہ علیہ، واہ حسین، ماتم حسین.